سفر 2 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ سے ابوا کی طرف نکلے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نہیں جس میں حضرت حمزہ کی کوئی شرکت کی توفیق ملی۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہی اٹھایا ہوا تھا، جو کہ سفید رنگ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے حضرت ابو سعد رضی اللہ عنہ یا ایک روایت کے مطابق حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا امیر مقرر فرمایا۔ اس سفر میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور بنو زمرہ کے ساتھ صلح کا معاہدہ طے پا گیا۔ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی۔ اس غزوے کا دوسرا نام ودان بھی ہے۔ اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نصیر خاتون نبیین میں لکھا ہے کہ جہاد بالسیف کی اجازت ہجرت کے دوسرے سال ماہ سفر میں نازل ہوئی، کیونکہ قریش کے خونی ارادوں اور ان کی خطرناک کارروائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے فوری کارروائی کی ضرورت تھی۔ اس لیے آپ اسی ماہ میں مہاجرین کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ روانگی سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے مدینہ میں سعد بن عبادہ رئیس خزرج کو امیر مقرر فرمایا اور مدینہ سے جنوب مغرب کی طرف مکہ کے راستے پر روانہ ہو گئے اور بالآخر مقام ودان تک پہنچے۔ اس علاقے میں قبیلہ بنو زمرہ کے لوگ آباد تھے۔ یہ قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شاخ تھا، اور اس طرح گویا یہ لوگ قریش کے چچا بھائی تھے۔ یہاں پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو زمرہ کے رئیس کے ساتھ بات چیت کی اور باہم رضامندی سے آپس میں ایک معاہدہ ہو گیا، جس کی شرطیں یہ تھیں کہ بنو زمرہ مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے اور مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کریں گے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بلائیں گے تو فوراً آ جائیں گے۔ دوسری طرف آپ نے مسلمانوں کی طرف سے یہ عہد کیا کہ مسلمان قبیلہ بنو زمرہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے اور بوقت ضرورت ان کی مدد کریں گے۔ یہ معاہدہ باقاعدہ لکھا گیا اور فریقین کے اس پر دستخط ہوئے، اور 15 دن کی غیر حاضری کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ غزوہ ودان کا دوسرا نام غزوہ ابوا بھی ہے، کیونکہ ودان کے قریب ہی ابوا کی بستی بھی ہے، اور یہ مقام جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تھا، یہ وہ مقام ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوے میں بنو زمرہ کے ساتھ قریش مکہ کا بھی خیال تھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ دراصل آپ کی یہ مہم قریش کی خطرناک کارروائیوں کے سد باب کے لیے تھی، اور اس میں زہریلے اور خطرناک اثر کا ازالہ مقصود تھا، جو قریش کے قافلے وغیرہ مسلمانوں کے خلاف قبائل عرب میں پیدا کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت ان ایام میں بہت نازک ہو رہی تھی۔ حضرت حمزہ نے اس غزوے میں جھنڈا اٹھایا ہوا تھا وسلم کا۔ جمادی الاولیٰ 2 ہجری میں پھر قریش مکہ کی طرف سے کوئی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ، جن کی تعداد 150 یا 200 بیان ہوئی ہے، مدینہ سے عشیرہ کی طرف نکلے اور اپنے پیچھے اپنے رضائی بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد کو امیر مقرر فرمایا۔ اس غزوے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید رنگ کا جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اٹھایا ہوا تھا۔ اس غزوے میں آپ کئی چکر کاٹتے ہوئے بالآخر ساحل سمندر کے قریب جنبو کے پاس مقام عشیرہ پہنچے، اور گو قریش کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوا، مگر اس میں آپ نے قبیلہ بنو مدلج کے ساتھ انہی شرائط پر جو بنو زمرہ کے ساتھ تھیں ایک معاہدہ طے فرمایا اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ جنگ بدر میں انفرادی لڑائی
میں جو مبارز طلبی کا ذکر ہے یہ پہلے بیان ہو چکا ہے مختلف حدیثوں کے حوالے سے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کی تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ جب فوجیں بالکل ایک دوسرے کے سامنے تھیں مگر قدرت الہی کا عجیب تماشا ہے کہ اس وقت لشکروں کے کھڑے ہونے کی ترتیب ایسی تھی کہ اسلامی لشکر قریش کو اصلی تعداد سے زیادہ بلکہ 2 گنا نظر آتا تھا، جس کی وجہ سے کفار مروب ہو جاتے تھے، اور دوسری طرف قریش کا لشکر مسلمانوں کو ان کی اصل تعداد سے کم نظر آتا تھا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے دل بڑھے ہوئے تھے. قریش کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح اسلامی لشکر کی تعداد کا صحیح پتہ لگ جاوے تو وہ چھوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دے سکے. اس کے لیے رؤساء قریش نے عمیرہ بن وہب کو بھیجا کہ اسلامی لشکر کے چاروں طرف گھوڑا دوڑاؤ اور دیکھو کہ ان کی تعداد کتنی ہے، آیا ان کے پیچھے کوئی کمک تو مخفی نہیں ہے. چنانچہ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کا ایک چکر کاٹا، مگر اسے مسلمانوں کی شکل و صورت سے ایسا جلال اور عزم اور موت سے ایسی بے پرواہی نظر آئی کہ وہ سخت مروب ہو کر لوٹا اور قریش سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ مجھے کوئی مخفی کمک وغیرہ تو نظر نہیں آئی، لیکن اے معاشر قریش، میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں گویا اونٹنیوں کے کجاووں نے اپنے اوپر آدمیوں کو نہیں بلکہ موتوں کو اٹھایا ہوا ہے، اور یثرب کی سانڈنیوں پر گویا ہلاکتیں سوار ہیں. قریش نے جب یہ بات سنی تو ان میں ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی. سراقہ جو ان کا ضامن بن کر آیا تھا کچھ ایسا مروب ہوا کہ الٹے پاؤں بھاگ گیا، اور جب لوگوں نے اسے روکا تو کہنے لگا مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تم نہیں دیکھتے. حکیم بن حزام نے عمیر کی رائے سنی تو گھبرایا ہوا عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے عتبہ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر عمر حضرمی کا بدلہ ہی چاہتے ہو؟ وہ تمہارا حلیف تھا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس کی طرف سے خون بہا ادا کر دو اور قریش کو لے کر واپس لوٹ جاؤ؟ اس میں ہمیشہ کے لیے تمہاری نیک نامی رہے گی. عتبہ جو خود گھبرایا ہوا تھا اور کیا چاہیے تھا جھٹ بولا کہ ہاں میں راضی ہوں. پھر حکیم کہا کہ حکیم دیکھو تو یہ مسلمان اور ہم آخر آپس میں رشتہ دار ہی تو ہیں، کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ بھائی بھائی پر تلوار اٹھائے اور باپ بیٹے پر؟ تم ایسا کرو کہ ابھی ابو الحکم یعنی ابو جہل کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ یہ تجویز پیش کرو. اور ادھر عتبہ نے خود اونٹ پر سوار ہو کر اپنی طرف سے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ رشتہ داروں میں لڑائی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ دوسرے قبائل عرب کے ساتھ نبٹتا رہے. جو نتیجہ ہوگا دیکھا جائے گا، اور پھر تم دیکھو گے کہ ان مسلمانوں کے ساتھ لڑنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ خواہ تم مجھے بزدل کہو، حالانکہ میں بزدل نہیں ہوں. مجھے تو یہ لوگ موت کے خریدار نظر آتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے عتبہ کو دیکھا تو فرمایا اگر لشکر کفار میں سے کسی میں شرافت ہے تو اس سرخ اونٹ کے سوار میں ہے، اور اگر یہ لوگ اس کی بات مان لیں تو ان کے لیے اچھا ہو. لیکن جب حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے یہ تجویز بیان کی تو وہ فرعون امت والا ایسا باتوں میں کب آنے والا تھا. چھوٹتے ہی بولا کہ اچھا اب عتبہ کو اپنے سامنے اپنے رشتہ دار نظر آنے لگے ہیں. اور پھر اس نے عمر حضرمی کے بھائی عامر حضرمی کو بلا کر کہا کہ تم نے سنا کہ تمہارا حلیف عتبہ کیا کہتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب کہ تمہارے بھائی کا بدلہ گویا ہاتھ میں آیا ہوا ہے. عامر کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے عرب کے قدیم دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ کر اور ننگا ہو کر چلانا شروع کیا کہ ہائے افسوس میرا بھائی بغیر انتقام کے رہا جاتا ہے، ہائے افسوس میرا بھائی بغیر انتقام کے رہا جاتا ہے. اس صحرائی آواز نے لشکر قریش کے سینوں میں عداوت کے شعلے بلند کر دیے اور جنگ کی بھٹی اپنے پورے زور سے دیکھنے لگی. بہرحال ابو جہل کے تانے نے عتبہ کے تن بدن میں بھی آگ لگا دی. اس غصے میں بھرا ہوا وہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے لڑکے ولید کو ساتھ لے کر لشکر کفار سے آگے بڑھا اور عرب کے قدیم دستور کے مطابق انفرادی لڑائی کے لیے مبارز طلبی کی. چنانچہ انصار ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور فرمایا
حمزہ تم اٹھو، علی تم اٹھو، عبیدہ تم اٹھو۔ یہ تینوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت قریبی رشتہ دار تھے، اور آپ چاہتے تھے کہ خطرے کی جگہ پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب آگے بڑھیں۔ دوسری طرف عتبہ وغیرہ نے بھی انصار کو دیکھ کر آواز دی کہ ان لوگوں کو ہم کیا جانتے ہیں، ہماری ٹکر کے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ چنانچہ حمزہ اور علی اور عبیدہ آگے بڑھے۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے روشناسی ہوئی، پھر عبیدہ بن مطلب ولید کے مقابل ہو گئے، اور حمزہ عتبہ کے اور علی شیبہ کے۔ حمزہ اور علی نے تو دو باروں میں ہی اپنے حریفوں کو خاک میں ملا دیا، لیکن عبیدہ اور ولید میں 2-4 اچھی ضربیں ہوئیں، اور بالآخر دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں سے کاری زخم کھا کر گرے، جس پر حمزہ اور علی نے جلدی سے آگے بڑھ کر ولید کا تو خاتمہ کر دیا، اور عبیدہ کو اٹھا کر اپنے کیمپ میں لے آئے، مگر عبیدہ اس صدمے سے جان بر نہ ہو سکے اور بدر سے واپسی پر راستے میں انتقال کیا۔